حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف کے اندر میں ایک دن بھوکا تھا۔ ایک دن میرے اوپر ایسا آیا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں بالکل بھوکا تھا۔ بھوک نے میری کمر توڑ دی۔ جب مجھے بھوک زیادہ لگی، بھوک کی شدت زیادہ ہوئی، تو میں نے سوچا کہ اب کھانے کا کچھ انتظام کیا جائے، اب کھانے کے لیے کسی سامان کو تلاش کیا جائے، کھانے کے لیے کسی چیز کی تلاش کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، مجھے بھوک بہت تیز کی لگی تھی، لیکن میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں کسی کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاؤں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے پیٹ سے پتھر باندھ لوں گا، لیکن کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ اپنے پیٹ کے لیے میں کسی سے کبھی بھیک نہیں مانگوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کام کیا کہ وہ ایک راستے پر جا کر بیٹھ گئے۔ ایسے راستے پر جا کر بیٹھے جہاں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا گزر ہوا کرتا تھا، جہاں سے صحابہ کرام گزرتے تھے، اس راستے پہ جا کر حضرت ابو ہریرہ بیٹھ گئے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اب صحابہ کرام آئیں گے تو مجھ سے معلوم کریں گے، اے ابو ہریرہ کیسا ہے، تمہارے حال کیا ہیں، تو میں ان سے بتلاؤں گا کہ میں کئی دن سے بھوکا ہوں، کئی دن سے پیاسا ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو شاید وہ مجھے اپنے گھر لے جائیں اور لے جانے کے بعد میں کچھ کھانا کھلا دیں تو میرا پیٹ بھر جائے گا، میری بھوک کی جو شدت ہے وہ کم ہو جائے گی۔ ان کا یہ مقصد تھا۔ اب راستے میں بیٹھے ہیں، وہاں سے صحابہ کرام کا جب گزر شروع ہوا تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزرنا ہوا۔ جب دیکھا حضرت ابو ہریرہ نے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذاتی مال سے، جنہوں نے اپنی ذاتی دولت سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کرایا تھا، وہ آ رہے ہیں کہ جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، وہ آ رہے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غار ثور میں مدد کی۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر خوش ہونے لگے، خوشی منانے لگے کہ اب تو ابوبکر صدیق آ رہے ہیں، میری بھوک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب جب حضرت ابوبکر صدیق پاس میں آئے تو حضرت ابو ہریرہ نے ان کو سلام کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا۔ اس کے بعد میں حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ مجھے آپ سے قرآن کی ایک آیت کا مطلب معلوم کرنا ہے۔ انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی آیت کا مطلب بتلا دیا اور چلے گئے، لیکن ان کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق میرا حال معلوم کریں گے اور میں ان سے اپنا حال بتاؤں گا اور وہ مجھے اپنے گھر لے جائیں گے۔ اس کے بعد میں کیا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس راستے سے گزرنا ہوا۔ جب وہ آئے تو حضرت ابو ہریرہ نے ان کو سلام کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے قرآن کی ایک آیت کا مطلب تم سے معلوم کرنا ہے، قرآن کی ایک آیت کے بارے میں پوچھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس آیت کا مطلب بتا کر چلے گئے، لیکن ان کا مقصد ابھی پورا نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس راستے سے تشریف لے کر آئے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے چہرے کو دیکھ کر خوشیاں منانے لگے، نبی کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہو گئے کہ اب میرا مقصد پورا ہو جائے گا، میری بھوک کی جو شدت ہے اب وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کے قریب آئے، اور جیسے قریب آئے نا تو حضور نے اپنے علم سے جان لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور کو علم غیب عطا کیا اس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پتہ لگا لیا کہ ابو ہریرہ بھوکے ہیں، یہ بھوک کی وجہ سے اس راستے پر بیٹھے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو لیا اور اپنے ساتھ گھر پر لے کر آ گئے۔ گھر میں آنے کے بعد دیکھا تو ایک دودھ کا کٹورا رکھا ہوا تھا۔ حضور نے معلوم کیا یہ کس نے دیا ہے؟ حضور کا جواب ملا کہ یہ کوئی ہدیہ کر کے گیا ہے۔
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ باہر جو لوگ بیٹھے ہیں جو بھوکے ہیں ان کو بھی لے کر آ جاؤ۔ حضور نے ارشاد فرمایا جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کر لے کر آؤ، جو صحابہ کرام باہر بیٹھے ہیں ان کو بلا کر لے کر آؤ۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے ان کو بلانے کے لیے، لیکن دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے اور 70 صحابہ کرام بھوکے ابھی باہر ہیں، اگر ایسا ہو جائے کہ تھوڑا مجھ کو پہلے پینے کے لیے مل جائے تو میری جو بھوک کی شدت ہے وہ کم ہو جائے گی، کہ ایسا نہ ہو کہ دودھ ختم ہو جائے اور میں ایسے کہ ایسے رہ جاؤں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، تمام صحابہ کرام آ گئے اور اپنی اپنی جگہ قطار بنا کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے ابو ہریرہ اب تم علم تقسیم کرو۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے دودھ کا پیالہ لیا اور تمام صحابہ کرام کو پلانا شروع کر دیا۔ جب سب دودھ پی کر شکم سیر ہو گئے، اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا، کہا اے ابو ہریرہ اب تم بچے ہو اور میں بچا ہوں۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا لو اب تم بھی پی لو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا شکم سیر ہو کر اپنی جتنی بھوک تھی فل ہو کر بالکل دودھ کو پیا۔ اس کے بعد میں پیالے کو رکھنا چاہا تو حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ نے اور پیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب پیٹ بھر گیا، بالکل شکم سیر ہو کے پی لیا، اس کے بعد میں جو دودھ بچا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو خود پی لیا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ 70 صحابہ کرام بھوکے تھے، انہوں نے بھی بالکل شکم سیر ہو کر دودھ پیا بالکل پیٹ بھر کے، لیکن وہ دودھ جو ایک پیالے میں تھا نا، پیالے کا دودھ ختم نہیں ہوا۔ میں نے بھی پیا، حضور نے بھی پیا۔